اگر ہم کسی کی چیز کی بات کرتے ہیں، اکانومی کی، ڈیولپمنٹ کی بات کرتے ہیں، اس میں سیاست ضرور آتی ہے. یہ جو ہم آج کل بھی سن رہے ہیں کہ ایک مارکیٹ فورس الگ ہی ہٹ کے چل رہی ہے، وہ الگ چلتی نہیں ہے. مارکیٹ بھی جہاں کی بھی سیاست ہے، جہاں سیاستدان ہیں وہی چلاتے ہیں، اور اس پر بھی ایک پالیسی بنتی ہے. انہوں نے یہ بھی کہا کہ ہم جب تک اپنی ہسٹری نہیں جانیں گے، اس میں نہ صرف ہسٹری مگر ایک تھیوری یا جو ایکڈیمکس یا یونیورسٹی کی باتیں ہوتی ہیں، اور ہم سمجھتے ہیں جو ڈیولپمنٹ والے ہیں یا جو ایکٹیوسٹ ہیں کہ اس کا ہمارے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے. یہ ہم آج دکھانا چاہ رہے ہیں کہ اس کا بہت اہم ایک تعلق ہے اور بہت اہم ایک رشتہ ہے. اور جب تک ہم اس لیول کی بات نہیں کریں گے اور اس لیول کی بات سمجھیں گے نہیں، تو ہم جتنا بھی سرگرمی دکھائیں، جتنا بھی ہم کام کریں اپنے سطح پر، اپنے لیول پر، وہ نقصان دہ بھی ہو سکتا ہے. اپنی پلاننگ میں، پروگرامز میں، پروجیکٹس میں، ایکٹیویزم میں، ہر شعبے میں وہ ایک پالیسی آتی ہے، اور اس پر وہ جو پالیسی ہوتی ہے انٹرنیشنل لیول پہ بھی اس اثر ہوتا ہے ہمارے کام پر. پالیسی بنتی ہے، یا اگر آپ میکرو لیول کی بات کر رہے ہیں، اس میں ہسٹری یا تاریخ جو ہماری ہوئی ہے اس کو پہچاننا ایک بہت ضروری بات ہے. یہ ایک انگریزی کا ہے، یہ یاد نہیں آ رہا کہ کس نے لکھا تھا، but those who cannot remember their own history are doomed to repeat it. یعنی کہ اگر ہم اپنی تاریخ کو نہ صرف پہچانیں گے نہیں، اگر یاد نہیں رکھیں گے، تو وہی دور ہم پھر لے آئیں گے. یہ تاریخ تو میرا خیال ہے سب کو پتہ بھی ہے، اور معذرت میں چاہیے کہ جن لوگوں کو یہ شاید ایک ریپوٹیشن لگے، مگر تاریخ جو ہمیں پڑھائی جاتی ہے پاکستان میں، وہ بھی چاہے وہ اسکول میں ہو، چاہے وہ میڈیا کے ذریعے ہو، چاہے وہ جہاں سے بھی وہ نکل رہی ہے، وہ ہسٹری ایک کلاس کی ہسٹری ہے. ایک کلاس وہ بناتی ہے، ایک طبقہ، جو طبقہ رولنگ طبقہ ہے، جو مطلب ملک کو چلا رہا ہے، اور جس کے لیے وہ چل رہا ہے، وہی تاریخ لکھتے ہیں، اور تاریخ کو لکھتے ہیں جو وہ خود چاہتے ہیں. مگر ہسٹری بنتی نہیں ہے صرف ان سیاستدانوں سے، ہسٹری بنتی ہے لوگوں سے، اور لوگوں کی اپنی اسٹرگلز، اپنی سرگرمی، اور جو ان پر پھر بیتی ہے وہ ایک ہسٹری ہے. اور اس کی میں تھوڑی سی ذکر کرنا چاہ رہی ہوں، کیونکہ جو نجمہ بات کریں گی وہ زیادہ انٹرنیشنل لیول پہ جو خاص آج کل کا ایک نیا دور چلا ہے، نیو اکنامک آرڈر، نیو ورلڈ آرڈر، اور یہ جو نئے اگریمنٹس ہو رہے ہیں وہ ان کی بات کریں گے. مگر اس کو ہم لنک نہیں کر سکیں گے اگر تھوڑا سا ہم یہ یاد نہ رکھیں کہ ہمارے اپنی ہسٹری کیا رہی ہے، اور وہ کیا اس کی لنک بنتی ہے، اور کیا اس کا جو نجمہ بولیں گے ہمارے پر کیا اثر ہوگا. آج کل بہت ہم سن رہے ہیں، دونوں طرف سے ساری پارٹیز بات کر رہی ہیں، ایک دوسرے کے خلاف بھی کہتی ہیں کہ ہم امریکہ کے ٹٹو بن گئے ہیں، اور واقعی بنے ہیں. مگر یہ ہم آج نہیں بنے، بے نظیر نے نہیں بنایا، نواز شریف نے بھی نہیں بنایا. یہ بنے ہیں ہم، اور صدیوں سے ہمارا یہ لنک اور ایک ڈپینڈنسی سٹیٹس بنا ہوا ہے. اور وہ جو ایک سچویشن ہے، وہ چیز اب تک چل رہی ہے، اور اس کو اگر ہم نہیں پہچانیں گے تو ہم واقعی نہیں لڑ سکیں گے. کیونکہ یہ پورا ڈھانچہ ہے، اور یہ ڈھانچہ اس لیول پہ صرف نہیں ہے کہ پاکستان کے لیول پر، مگر یہ ڈھانچہ ایک گلوبل پورے مطلب دنیا کے لیول پہ چل رہا ہے. پولیٹیکل اکانومی کی جب ہم بات کرتے ہیں، نمبر 1 یونیورسٹی والے تو شروع کرتے ہیں، جہاں سے یہ بات شروع ہوئی تھی، اور وہ ہمارے لیے کیونکہ ہمارے وہ ان کی کالونی تھے، برٹن سے شروع ہوئی. پچھلی صدی میں یورپ میں یہ ہو رہا تھا کہ سارے جو یورپین ملک ہیں، انگلینڈ اس میں شامل ہے، وہ ان کی تھوڑی بہت انڈسٹریلائزیشن شروع ہو گئی تھی، یعنی کہ کچھ فیکٹری کا کام، اور فیکٹریز بھی شروع ہو گئی تھی. ان کو فیکٹریز کے لیے را مٹیریل کی ضرورت تھی،
रॉ मटेरियल यानी मतलब बहरहाल अगर सबको समझ आ रही है तो फिर मतलब कोई फायदा नहीं है मतलब अगर आप लोग मुझे बता रहे हैं तो एक तो ये रॉ मटेरियल का था, दूसरा मार्केट की जरूरत थी, और ये भी था क्योंकि यूरोप में ज्यादा मतलब छोटे मुल्क हैं, लोग भी ज्यादा हो गए थे, उनको खाने की मतलब रिजर्व की भी जरूरत थी। तो इस वजह से जितने भी यूरोपियन मुल्क थे उन्होंने बाहर जाके दूसरे मुल्कों को कॉलोनाइज किया, और इस मतलब दहशत से किया कि 25 साल में पूरा अफ्रीका कॉलोनाइज हो गया था, सिर्फ एक 25 साल के दौर में। और चंद मतलब एक सदी में अप्रोक्सीमेटली मतलब एंड ऑफ द लास्ट सेंचुरी ये थर्ड वर्ल्ड जो हम कहते हैं, पूरा अफ्रीका, लैटिन अमेरिका और पूरा एशिया चंद जो यूरोपियन मुल्क थे उनके हाथों में था। हमारे लिए जिसने कहा है कि वो तो आप सबको पता है कि इंग्लैंड और ग्रेट ब्रिटेन का ताल्लुक था और उन्होंने आके यहाँ हिंदुस्तान को कॉन्कर किया था। इसको ये भी मतलब 100 साल तकरीबन लगे थे, और ये आए थे कांग्रेस, बाकी जो लोग आए थे मुसलमान भी आए हिंदुस्तान, या वो तो यहाँ इस तरफ से पाकिस्तान की तरफ से आए थे, इंग्लैंड आए थे बंगाल की तरफ से। तो सबसे ज्यादा जो नुकसान हुआ था वो बंगाल में हुआ था। वहाँ 200 साल ब्रिटेन ने हुकूमत की है, पंजाब की तरफ जब आए हैं तो 100 साल गुजर गए थे, और यहाँ हम 100 साल की बात करते हैं। जो आखिरी मतलब पहला जो उनका इलाका था वो बंगाल था, जो हमारे लिए ईस्ट पाकिस्तान था तो 20 साल के लिए, और लास्ट जो था पंजाब। बलूचिस्तान उन्होंने कभी वहाँ बहुत कोशिश की मगर बलोची नहीं माने, और बलूचिस्तान उनकी हुकूमत में कभी भी नहीं आया था। इनके आने से 3-4 चीज़ें जो बहुत अहम चीज़ें हुई हैं हमारी डेवलपमेंट के लिए, वो ये था कि पहले मुग़लों के अम्पायर में ज़मीनें दी जाती थी, जागीरें भी दी जाती थी, मगर उसमें ओनरशिप नहीं थी, यानी कि वो अपने बेटों को नहीं दे सकते थे, और इसमें ये भी हो सकता था कि अगर वो नाराज हो जाए या कुछ प्रॉब्लम हो जाए तो वो वापस भी ले सकते। अब इन लोगों ने किया कि ये जितनी भी ज़मीनें थी इन जागीरदारों के पास या लोगों के पास, इन्होंने उन लोगों को हक दे दिया, प्रॉपर्टी राइट्स दे दी, और उस प्रॉपर्टी राइट में एक तो उन्होंने एक दस्तखत से उन सबको ये वडेरे और जमींदार बना दिया, और बाकियों को टेनेंट और हारी। मज़ार यहाँ बताया कहते हैं, वहाँ टेनेंट सिंध में हारी का है। तो जो लोग पहले मुगलों के ज़माने में भी एक टैक्स दी जाती थी, पहले लोग देते थे 1% टैक्स, एक तरह का कोई नजराना था। अब ये हुआ कि क्योंकि उन लोगों की प्राइवेट मतलब ओनरशिप हो गई, तो जो टैक्सेस बड़े थे वो बंगाल में 90% तक चले गए थे, यानी कि जितना प्रोड्यूस होता था 90% जाता था टू द सेंट्रल बैंक इन टैक्सेस। पंजाब में भी रेंज जितना था 50% से 70% तक, सिंध में 70 से 80% तक, तो इतना टैक्स दिया जाता था उनको, टैक्स और फिर जमीनें, मतलब आगे भी वो जमीनें उनकी अपनी थी नहीं। इससे ये भी हुआ, इससे जो इनहेरिटेंस की ये जो दौर था, मतलब ये सिलसिला जो चला, उन्होंने सिर्फ जो अपना अंग्रेज़ों का पैटर्न था कि सबसे बड़ा जो बेटा होगा उसको ना सिर्फ वो इनहेरिटेंस मतलब वो एक नस्ल के तौर पर, बट ज़मीन भी उनके अपना। तो जो छोटे बेटे भी थे उनको भी नहीं मिलता था, मगर इसमें औरतों को बिल्कुल अलग कर दिया था, औरतों के कहीं इनहेरिटेंस राइट्स नहीं। हालांकि यहाँ कुछ मुहिम चली भी थी और स्ट्रगल चली भी थी कि ये असल इस्लाम में ये इनहेरिटेंस राइट्स हैं, मगर उसको भी मेरा ख्याल है कोई 90 साल लगे थे
کہ انگریزوں نے یہ مانا 1938 میں کہ ہاں ایک مسلم انہیریٹنس بل الگ ہونا چاہیے. اس وقت تک تو سارا مطلب جو سلسلہ چل پڑا تھا وہ چلتا ہی رہا اور ایک ٹریڈیشن چلتی رہی. عورتوں کو زمینیں نہیں ملتی ہیں حالانکہ ان کا حق ہے, آئین میں بھی حق ہے, اسلام میں بھی حق ہے. دوسرا یہ تھا کہ جہاں یہاں انڈسٹری لگی ہوئی تھی, ٹیکسٹائلز تھی, ایک انڈسٹری چل رہی تھی, ان کو انہوں نے بالکل ختم کیا. اور جہاں ہم گندم اور چاول اگاتے تھے انہوں نے وہاں سے اس کو چینج کر کے ہماری کیش کراپس انٹروڈیوس کیے تھے, اور وہ تھا کاٹن, کیا کہتے ہیں, کپاس اور جوٹ ایسٹ پاکستان. یہ جو اس سے اور یہ جو ریلویز وغیرہ بنے تھے, یہ ریلویز ہمارے لیے نہیں بنے, ریلویز ان کی چیزوں کے لیے بنے تھے, سارے کنیکٹڈ ہیں ٹو دا پورٹس. وہ چیزیں یہاں سے چیزیں جاتی تھی انگلینڈ, وہاں سے وہ چیزیں بنتی تھی, کپڑا بنتا تھا وہاں یہاں, اور پھر وہی کپڑا واپس آتا تھا اور یہاں ان کی مارکیٹ تھی. تو یہ ایک سلسلہ کلونیل سلسلہ چل رہا تھا, اور یہی سلسلہ ہے جو 1947 میں تھا اور جو کسی نہ کسی روح میں وہ چل رہا ہے. پارٹیشن کا یہ ہے کہ انڈیپینڈنس موومنٹ چلی, اور اس میں جب انگریز یہاں سے چھوڑ کے گئے, وہ حکومت تو ان کی چلی گئی, مگر جو ان کا یہاں سرمایہ تھا, جو ان کی یہاں کنٹرول تھی, وہ رہی. جتنی بھی پروڈکشن ہو رہی تھی ہندوستان میں اور پاکستان میں 1947 میں اور 1950s تک, وہ یہی تھا کہ برٹش کی چیزیں ہم خریدتے تھے اور برٹش سے ہی ہمارا تعلق تھا. اور ان کی فیکٹریز تھیں, ان کی چیزیں بھی بن رہی تھیں, چاہے وہ آپ گاڑی لے لیں, چاہے جہاز لے لیں, چاہے کاٹن لے لیں, مطلب کپڑا. یہاں ایک ٹیکسٹائل کی فیکٹری نہیں تھی پاکستان میں. پاکستان کے لیے یہ پرابلم یوں بھی تھا کہ ہم نے جو پاکستان نے مطلب ایک انہیریٹ کیا, ایسٹ پاکستان میں جتنے بھی لینڈ لارڈز تھے وہ تھے ہندو, اور وہ چلے گئے تھے پارٹیشن کے بعد کلکتہ. یہاں کے جو تھے انہوں نے سمجھوتا کیا مسلم لیگ کے ساتھ, اور مسلم لیگ کو فائنلی اپنا ووٹ دیا, ووٹ ماننے کے سپورٹ دی. بہت کم اس میں انڈسٹریز تھے, ایک ہی فیملی تھی یہاں, علی فیملی, اب بھی مطلب کافی مشہور ہیں, بابر علی اور واجد علی انڈسٹریز. مگر باقی جتنے بھی تھے, سیگلز, حبیب, یہ جو بڑے بڑے نام, جی آدم جی, اصفہانی, یہ سب یا تو کلکتہ سے آئے تھے یا بامبے سے آئے تھے. مسلم لیگ کا جو اپنا ایک طبقاتی شکل تھی, اور جس میں مطلب لوگ جو شامل تھے وہ عموماً پروفیشنل اور مڈل کلاس کے لوگ تھے. اور مسلم لیگ کو سپورٹ ان وڈیروں نے اور ان یہ جو زمیندار ہیں انہوں نے نہیں دیا تھا. سپورٹ یہ آیا ہے صرف ایک لاسٹ منٹ پر. یہاں بھی مطلب آپ کو تو یہ پتا ہے کہ یہاں بھی جو پنجاب کی گورنمنٹ تھی وہ یونین گورنمنٹ تھی, سردار شوکت حیات تھے چیف منسٹر, اور وہ مسلم لیگ کے ساتھ نہیں تھے. جو باقی جو ریفرینڈم جو ہوئے تھے NWFP میں, اور پھر بعد میں بلوچستان تو ویسے 47 میں آیا بھی نہیں تھا پاکستان کے ساتھ. جو پنجاب کے مسلمان تھے, اور یہ جو سٹرگل چلی تھی, یہ سٹرگل زیادہ ان علاقوں میں چلی تھی جہاں مسلم مائنورٹی میں تھے, نارتھ انڈیا بیسیکلی, اور ایسٹ پاکستان میں. اور وہ جو ہم یہاں اب کہتے ہیں کہ ایسٹ پاکستان شروع سے ہمارے ساتھ نہیں تھے, یہ اگر موومنٹ پاکستان کسی نے بنایا, ان لوگوں نے بنایا تھا. وہاں موومنٹ بہت سرگرمی سے چلی تھی اور بہت عرصے چلی تھی. جو اب 47 کے بعد جو ایک مائگریشن ہوئی, پنجاب کے لوگ جو ہندوستانی پنجاب ہیں, جو پنجاب کٹا تھا, پنجاب کے لوگ پنجاب میں ہی سیٹل ہوئے. یہ سیٹلمنٹ پالیسی ایک منسٹری تھی, منسٹری آف سیٹلمنٹ افیئرز, ان لوگوں کی پالیسی تھی کہ یہاں جو اردو اسپیکنگ تھے انہوں نے سارا ایک پالیسی تھی کہ وہ لوور سندھ میں ان کو رکھیں گے اور وہاں سیٹل کریں گے.
اور پالیسی کی بنیاد یہ تھی کہ مسلم لیگ کے جو لیڈر تھے، لیاقت علی خان اس میں شامل تھے، پرائم منسٹر تھے، ان کی یہاں کنسٹیٹیوئنسی نہیں تھی، اور ان کے لیے اپنے لیے پارلیمنٹری سسٹم کے لیے اور اپنی ووٹ کے لیے، اپنی سیٹ کے لیے انہوں نے یہ پالیسی بنائی کہ کراچی میں اور حیدرآباد میں اردو اسپیکنگ کو سیٹل کریں گے. اور وہ شروع سے وہ آج کے ہم دیکھ رہے ہیں کہ ایک پالیسی ایک شارٹ ٹرم پالیسی تھی کہ اپنے فائدے کے لیے یہ پالیسی بنی، اور اب تک ہم وہ بھگت رہے ہیں. بہرحال یہ جو ایک گروپ تھا یہ آیا، اور ان کا جو جوڑ بنا جائے، یہاں جو کلاس سٹرکچر چلی وہ ایک سمجھوتا ہوا جو اردو اسپیکنگ مڈل کلاس پروفیشنلز تھے، عموماً بیوروکریٹس، اور پنجابی یہ زمیندار، اور جتنی بھی مطلب اسٹیٹ تھا اور جو ایک کلاس تھا وہ ان دونوں کی ایک سمجھوتا ہوا تھا، اور یہ اسٹیٹ چلا رہے تھے. آپ کو یہ بھی پتا ہے کہ کانسٹیٹیوشن ہماری آئین بنی نہیں تھی ٹل 1956، اور 56 تک نہیں بنی کیونکہ یہی ایک بحث چلتی رہی کہ ایسٹ پاکستان اور ویسٹ پاکستان کی پیرٹی ہوگی، یعنی کہ وہ ایکول لیول پہ ہوں گے، یا ہم جمہوریت چاہتے ہیں جہاں وہ ہر ایک انسان کا ایک ووٹ ہو. ویسٹ پاکستان نہیں مان رہے تھے کیونکہ میجورٹی ایسٹ پاکستان میں تھی، تو ایک آئین بھی نہیں بن سکی. دوسری طرف ایک تھوڑی سی اس پر شروع ہو گئی بحث، کیونکہ جماعت اسلامی جس نے پاکستان کے خلاف مطلب پاکستان کے ساتھ بالکل نہیں تھے، وہ پھر انہوں نے ایک موقع دیکھا اور وہ چند لوگ آگے وہ ٹوٹ کے مین جماعت اسلامی ہندوستان میں رہ گیا تھا، جمعیت ہند، وہ ابھی تک وہاں ہے اور ابھی تک وہاں کھڑا ہے. ان کی ایک شاخ یہاں آئی تھی، اور وہ شاخ آئی تھی اور زیادہ انہوں نے کام کیا with the اردو اسپیکنگ پیپل ان اگین کراچی اینڈ حیدرآباد. اور جماعت کی جو ووٹ بینک تھی 1970s تک، وہ ووٹ بینک کراچی میں جماعت نے وہاں ضرور مطلب کام کیا تھا، اور ان لوگوں نے یہ بات شروع کی کہ پاکستان کس قسم کا ملک ہوگا. بہرحال بحث بہت چلی، اور اس بحث میں یہ کبھی بھی عام سامنے نہیں آیا کہ یہ اسلامک ریپبلک ہوگا کہ نہیں اور شریعت یہاں ہوگی کہ نہیں. جب پاکستان بنا ہے، اور وہ آپ نے جناح کی بھی اسپیچز سنی ہے اور کنسٹیٹیوٹ اسمبلیز کی بھی ہیں، پاکستان کو خاص انہوں نے کہا تھا کہ نہ صرف یہ ایک سیکولر اسٹیٹ ہوگا مگر یہ ایک سوشل اسٹیٹ ہوگا. جو مسلم لیگ کا اپنا مینیفیسٹو تھا، اس میں وہ مینیفیسٹو لکھا تھا دانیہ لطیفی نے، جو ممبر تھے کمیونسٹ پارٹی آف انڈیا کے. وہ مینیفیسٹو لکھا گیا تھا کیونکہ وہ چاہ رہے تھے کہ لوگ ہمارے ساتھ آئیں. جو طبقاتی اس وقت مگر وہ جدوجہد ہو رہی تھی، خاص طور پہ ایسٹ پاکستان میں جہاں ایک تباہ اسٹرگل، بہت بڑی اسٹرگل چلی تھی، سب سے جو بڑی پیزنٹ موومنٹ ہے وہ وہاں چلی تھی. اس کو روکنے کے لیے انہوں نے کہا کہ یہ ہم اس میں ڈال دیتے ہیں آئین میں. پاکستان کے اپنے مطلب وہ منشور میں پاکستان کے بننے کے بعد مسلم لیگ نے اپنا منشور بین کیا تھا، اور یہ انہوں نے نہ صرف بین کیا اور یہ بھی کہا کہ یہ کسی لوکل زبان میں اس کا ترجمہ نہیں ہو سکتا. یہ واقعہ میرے خیال ہے کبھی نہ میں نے کبھی سنا ہے نہ پڑھا ہے کہ کسی پارٹی نے اپنا ہی وہ ایک کانسٹیٹیوشن اپنا ہی منشور بین کر دیا. اور بین، اور انہوں نے کہا یہ بھی لکھ دیا تھا کہ بین ہم کر رہے ہیں کہ کوئی کسان، کوئی مزارع، کوئی ہاری کے ہاتھ میں وہ نہ آئے، کیونکہ اس میں وہ یہ کہا تھا کہ ہم سوشلزم لائیں گے اور لینڈ ریفارمز ہوں گے. فوراً لینڈ ریفارمز ہوئی تھی ایسٹ پاکستان میں، فوراً یہاں اسٹرگل چلی تھی کافی عرصے تک. سندھ میں زیادہ چلی، اور جو آپ لوگ سندھ کے ہیں آپ کو تو پتا ہوگا کہ وہاں 1950s میں بہت سرگرمی سے ہاری کمیٹیز بنی اور ہاری ایک موومنٹ چلی، اور وہ چلی تھی ٹیننسی ایکٹ کے لیے. بیسکلی وہ یہ ایک ہی ڈیمانڈ مانگ رہے تھے کہ جہاں ہم ٹیننٹ ہیں ہمیں نکالا نہیں. ون ڈیمانڈ. یہاں کسان کمیٹیز تھی، مزدور کسان پارٹی کام کر رہی تھی، نہ صرف یہاں مگر فرنٹیئر پروونس میں بھی.
اور یہ جتنا بھی یہ جتنی بھی اسٹرگل ہو رہی تھی اس کی وجہ سے بھی ایک آئین نہیں بن سکی. اور پہلے ان کو کرش کیا، پہلے کچھ اس کی مطلب ٹیننسی ایکٹ جس میں کہا ایک 1953 میں آئی ہے، اور وہ ایک اس کی وجہ سے وہ ایک ڈیلے ہوا تھا، مگر مین ڈیلے ہوا تھا کہ کیا ہم مسلمان مطلب اسلامک ریپبلک بنیں گے یا نہیں. اور دوسرا یہ ہوا تھا کہ ہم نے ایسٹ پاکستان اور ویسٹ پاکستان کے ساتھ کیا ایک تعلق، ہم نے ڈیموکریسی رکھنی ہے یا ایک وجہ سے کہہ رہے ہیں کہ پیرٹی، اور پیرٹی بعد میں آئی تھی ایوب خان نے جب وہ اپنا ون یونٹ انٹروڈیوس کیا تھا. انڈسٹری میں جو انڈسٹری جس میں کہا کہ وہ اس کے لوگوں کے ہاتھ میں تھی برٹش کے زمانے میں، مطلب برٹش کے ہی، اور یہاں کچھ لوگ مڈل مین بن کے ملٹی نیشنلز کے مڈل مین، مطلب وہ سب کانٹریکٹنگ اور امپورٹ سبسٹیوشن کی انڈسٹری. امپورٹ سبسٹیوشن کا مطلب صرف یہی ہے کہ وہاں سے پرزے اور پارٹس ہم منگواتے ہیں اور یہاں اسمبلی ہوتی ہے سر. تو 50s اور 60s میں جتنا بھی ہمارا یہاں کام ہو رہا تھا اسمبلی کا ہو رہا تھا، پروڈکشن کا نہیں تھا. اور جو بھی ہم آپ کو یاد بھی ہوگا مطلب جو میری عمر کے ہیں کہ جتنی وہ گاڑیاں واڑیاں یہاں اسمبل بھی ہوتی تھی وہ فورڈ موٹر کمپنی اور برٹش کوئی کمپنی اور کسی اور کمپنی کے ہوتے تھے، کبھی پاکستان کی گاڑی نہیں ہوتی. ملٹری کا شروع سے اس میں ہاتھ تھا، اور یہ ایک عجیب بات ہوئی 1950s میں کہ ایوب خان جو کمانڈر ان چیف تھے آرمی کے، وہ کیبنٹ میں ڈیفنس منسٹر بنائے گئے. یہ بھی ایک عجیب سلسلہ پاکستان میں ہوا، مگر اس سے یہ ہوا ہے کہ ہم نے اسی وقت ریکگنائز کر دیا تھا کہ ملٹری کا سویلین گورنمنٹ میں ہاتھ ہوگا. اور اس کے بعد اسکندر مرزا آئے، اور اسکندر مرزا نے ثبوت کر دیا پھر کہ ایک آرمی ایک ذریعہ بن گیا ہے حکومت کے لیے. تو یہ صرف 58 کی مارشل لاء کی بات نہیں ہو رہی، یہ شروع سے 50s میں یہ ایوب خان کو بنایا گیا تھا کہ وہ ڈیفنس منسٹر بنے. مارشل لاء تو 58 میں لگا. امریکہ 50s میں ہم ابھی تک برٹش کے ساتھ تھے، مگر امریکن کے ساتھ بھی ہم جڑ گئے تھے. ہمارے تھی کباس، مینلی ہمارا پرابلم تھا کہ دو ہم کریش کراپس تھی اور ہماری فارن ایکسچینج ساری اس سے آتی تھی، جوٹ ایسٹ پاکستان میں اور یہاں کپاس کی ایک شارٹیج ہوئی تھی. کورین وار چل رہی تھی ان 1950s، اور وہ ہم کاٹن پھر ایکسپورٹ کرنے لگے ٹو امریکہ، کیونکہ امریکہ کے لیے شارٹیج تھی. اور وہ ہمارا امریکہ کے ساتھ جوڑ بنا، اور امریکہ کے ساتھ جب یہ اس قسم کا جوڑ بنتا ہے وہ ایک ٹائیڈ ایج، میرا خیال ہے نجمہ بھی اس پہ بولیں گی، مگر وہ یہی کہتے ہیں کہ ہم اتنا آپ کو دیں گے اگر آپ ہماری مشینری اور ہم سے ہی وہ چیز خریدیں. مطلب ایڈ وہ ہم آپ کو دیتے ہیں، مگر اس میں وہ شاید یہ ہے کہ آپ نے ہم سے ہی وہ چیزیں خریدنی ہیں. تو وہ پیسے آتے بھی نہیں ہیں، وہ وہیں کے وہیں ہوتا ہے. اور اس سے وہ اور بھی اپنے مطلب انہوں نے شرط یہ جاری کی کہ آپ کی جو ملٹری ہوگی، ملٹری کی ٹریننگ امریکہ میں ہوگی. تو بہت سے ہمارے آرمی آفیسرز، بہت سے پولیس آفیسرز وہاں گئے تھے فور ٹریننگ ٹو یونائٹڈ اسٹیٹس. یہ ایک ڈائریکٹ ہمارا اب امریکہ کے ساتھ نہ صرف لنک مگر ایک ڈپینڈنسی بن رہی تھی. جیسے میں کہا کہ یہ ایک اسٹرگل بھی چل رہی تھی 1950s میں، اور اسٹرگل یہ بھی چل رہی تھی کہ ایسٹ پاکستان اور ویسٹ پاکستان کے درمیان میں بہت پرابلمس ہو گئے تھے. سب سے بڑی جو پرابلم تھی زبان کی. پارٹیشن کے وقت 1947 میں 1% لوگ پاکستان میں اردو بولتے تھے. مادری زبان، اگر مادری زبان کہیں کی بھی تھی وہ بنگالی تھی. 60% بنگالی بولتے تھے، اور ایک تھا 1% اردو اسپیکنگ. مگر کیونکہ مسلم لیگ نے، کیونکہ جنہوں نے یہ اعلان کر دیا کہ اردو ہی ہو، اور اعلان بھی انہوں نے کیا ایسٹ پاکستان میں، ایسٹ پاکستان میں اعلان کیا انہوں نے. اور آپ نے دیکھا کہ جو اگلی الیکشن ہوئی تھی
51 में, सॉरी 54 में, जब चीफ मिनिस्टर को एक 19 वर्ष के स्टूडेंट ने हराया था। ये ना सिर्फ वो, मगर हमारा जो वेस्ट पाकिस्तान का रवैया था ईस्ट पाकिस्तान की तरफ, वो यही था एक जैसे कॉलोनियल पावर का होता है। हमने भी उनके साथ यही किया कि आप रॉ मटेरियल हमें भेजें और हम आपको फिनिश गुड्स बना के वहां भेजते, या जूट को एक्सपोर्ट करते थे और जितना भी हमारा फॉरेन एक्सचेंज आता था वो यहाँ मतलब इस्तेमाल होता था। इंडस्ट्री लगी तो वेस्ट पाकिस्तान में लगी, रॉ मटेरियल फॉरेन एक्सचेंज आया ईस्ट पाकिस्तान से। इस्लामाबाद बना है ईस्ट पाकिस्तान ने बनाया। जो पहले इसकी शक्ल बनी थी, पहला जो प्रोग्राम था, पहला जो इसका मतलब बजट था, वो सारा था जूट के पैसे से, और ये सब उन लोगों ने। तो एक जबान का प्रॉब्लम और एक ये इस्तेसाल का एक्सप्लॉयटेशन, और वहां जरूर ये स्ट्रगल चल रही थी। पाकिस्तान में भी स्ट्रगल चल रही थी। पाकिस्तान में ये हुआ कि जो पंजाबी फ्यूडल्स थे, उन्होंने एक अपना, जैसे मैंने कहा कि ब्यूरोक्रेसी के साथ, उर्दू स्पीकिंग ब्यूरोक्रेसी के साथ एक जोड़ उनका बना, और अब की जो क्लास बन गई थी इसमें मिलिट्री भी शामिल हो गई थी। तो ये तीन जो ग्रुप थे, ये एक तबका बना जो रूल कर रहा था, पंजाब, मिलिट्री और यहाँ के और फ्यूडल मतलब लैंडलॉर्ड्स। उसमें सिंध में भी प्रॉब्लम रही, बलूचिस्तान में इस तक प्रॉब्लम रही कि वहाँ सालों साल 1960s में भी अयूब खान ने एयरफोर्स भेज के बॉम्बिंग करवाई कि वही मिलिट्री जो हम अब कहते हैं कि मिलिट्री यहाँ इस्तेमाल हो रही है, उस जमाने में वो पहली दफा है और मेरा ख्याल आखिरी दफा है जहाँ एयरफोर्स ने बॉम्बिंग की थी अपने मुल्क में। तो ये मतलब हमारा रवैया भी एक इस किस्म का इंटॉलरेंस का और एक एक्सप्लॉयटेशन का, और जो मतलब फ्रंटियर के हैं वहाँ भी आपने देखा कि बहुत उस किस्म की लड़ाई मतलब और जद्दोजहद चल रही है, और पंजाब बहुत ऊंचे समय था। लैंड रिफॉर्म्स की थोड़ी सी मैं बात करना चाहूँ डेवलपमेंट में। इसमें सिर्फ ये था कि लैंड रिफॉर्म्स का जो है, जो अयूब खान के लैंड रिफॉर्म्स थे, वो लैंड रिफॉर्म्स एक तो बहुत भी पॉलिसी अमेरिका नहीं बनाई थी, और वो सिर्फ हमारे लिए नहीं बनाई थी, ये एक ग्लोबल पॉलिसी बनती है सारे लैटिन अमेरिका के लिए, इजिप्ट वगैरह सब के लिए ये पॉलिसी बनी थी कि आपके जो जितनी भी यहाँ सेविंग्स नहीं हो रही, डेवलपमेंट, इकोनॉमिक डेवलपमेंट नहीं हो रही। इकोनॉमिक डेवलपमेंट होती है जब एक सरप्लस होता है, मतलब जब कुछ सेविंग्स होती हैं, और सेविंग्स नहीं हो रहे थे क्योंकि जितने भी हमारी जमीन थी 90% जमीन 6% के हाथ में थे, और वो लोग या तो मतलब बेसिकली फजूल खर्ची में रहते, वो अपनी जमीन डेवलप भी नहीं कर रहे। लैंड रिफॉर्म्स, अयूब खान ने खुद अपनी किताब में लिखा है कि लैंड रिफॉर्म्स में लाया था टू किक दीज पीपल, मतलब टू गिव देम अ किक, एक ठुड्डा में देना चाह रहा था ये लोग के डेवलप नहीं कर रहे थे, और वो उसकी पॉलिसी, मगर उसमें ये नहीं हुआ मतलब कि ज्यादा जमीन बांटी गई, मगर ये जरूर हुआ कि थोड़ा सा उन लोगों को धक्का लगा, और क्योंकि ये उसके साथ आया था ग्रीन रेवोल्यूशन टेक्नोलॉजी के साथ, पेस्टिसाइड्स, ट्यूबवेल्स, पानी वगैरह के साथ आया था, इसका ना सिर्फ जमीन पर नुकसान हुआ मगर ये इसमें डेवलपमेंट जरूर ज्यादा हुई थी। मगर सबसे बड़ा जो नुकसान था कि लैंडलॉर्ड्स ने फिर अपने टेनेंट्स को अपनी ज़मीनों से निकाला, क्योंकि वहाँ वो फ़ायदा देख रहे थे कि पेस्टिसाइड लगा के, हम फर्टिलाइजर डाल के, पानी भी और ट्यूबवेल वगैरह आ गए हैं और हमारा वहाँ सरप्लस हो सकता है, तो उन्होंने अपने मुजारों को निकाला, और वही लोग फिर अपने शहरों में आए। तो ये जो हमारा है कि कराची बहुत बड़ा हो गया और फैसलाबाद और अर्बनाइजेशन, ये जो अर्बन पॉलिसी चली थी उन दोनों चली थी, मगर इंडस्ट्री जो हमारी थी वो कैपिटल इंटेंसिव की। कैपिटल इंटेंसिव में कि वो मशीनें ज़्यादा इस्तेमाल करते थे और वर्कर्स की कम ज़रूरत थी, तो जितने भी लोग आ रहे थे और जैसी जैसी छोटी मोटी इंडस्ट्री भी लग रही थी वो एब्जॉर्ब नहीं कर सकी, तो बेरोजगारी
وہاں تھی, مطلب وہاں سے ہی شروع ہوئی. اس کے علاوہ جتنی بھی مطلب شہروں کی یہ کیپیسٹی نہیں تھی کہ پانی اور گھر اور یہ جو سہولتیں ہوتی ہیں شہر میں کہ یہ دے سکیں, اور یہ اب تک یہ مینلی ہمارے جو شہر ہیں بڑے وہ کچی آبادی میں ہیں, اور آبادی بہت بڑھ گئی تھی ان دنوں میں, اور اب بھی مطلب بڑھتی رہ رہی ہے. مگر وہی خاص تھا کہ لاہور کا اگر میں مثال دوں کہ لاہور بس کچھ فگرز یہاں ہیں, it moved from 1 million to 4 million in the period of 6 years. Karachi moved from 3 million to 6 million in 3 years. So this was the rate of the urbanization, and with not being able to absorb that. Industry جو لگی اور اس زمانے میں لگی تھی وہ تو آپ سب کو پتا ہے کہ ایک وہ جو 22 فیملی کا قصہ ہے وہ واقعی صحیح ہے. 22 فیملیز کے ہاتھوں میں سارا کچھ تھا. یہ وہی لوگ ہیں مطلب جنہوں نے پارٹیشن میں مطلب ان سے شروع کیا تھا, وہی صفانی, داؤد, حبیب, سیگلز, فینسیز سب میں تھے, اب بھی خالی یہی کر رہے ہیں کافی حد تک. مگر اس میں ایک وہ جو نیا ایک نئی نئی اپر کلاس, نئی کلاس کی جو شکل بنی وہ تھی بیوروکریسی. اب یہ نئے انڈسٹریلسٹ اور یہ زمیندار اور اس کے ساتھ ملٹری, اس حد تک کہ آپس میں ان کی شادیاں وغیرہ بھی بہت ہوئی تھی. مطلب وہ پرسنل لیول پہ بھی وہ بات آ گئی, اور ملٹری کے لوگ اور بیوروکریٹ جو تھے اور جوڈیشل جو تھے, ایوب خان نے ان کو زمینیں دی اور ان کو بھی وہ فیوڈل لارڈ اور زمیندار بنا. سندھ کی زمینیں بہت سی, اب بھی جو سندھ کی پرابلم ہو رہی ہے, ان دنوں میں ایوب خان نے ہر ملٹری آفیسر کو زمینیں دی تھی وہاں سندھ میں, پنجابی سولجروں کو دی تھی. اور اب یہ جو پنجاب جو مطلب سندھ میں اور سندھی واقعی مطلب اپنے صوبے میں مائنورٹی بن رہے ہیں, یہ ساری پالیسیز ہوئی تھی کہ اپنے صوبے میں وہ مائنورٹی بن رہے ہیں. اور جو ان کا جوڑ تھا ملٹری کا اور اس کا زمینداروں کے ساتھ, اور اب جو پرابلم سندھ میں ہو رہی ہے کافی حد تک اس طرح اس کی وجہ سے. یہ جو دور تھا بہرحال مطلب ایوب خان نے تو بہت کوشش کی اور کہا وہ ایک ڈیکیڈ آف ریفارمز, 10 سالانہ اپنے وہ جشن منا رہے تھے. جشن کے نیچے جو آواز ابھری وہ ایسٹ پاکستان سے ابھری, مطلب جو جیت کے رہے وہ ویسٹ پاکستان ماننے کو تیار ہے. 1 person 1 vote کی بات ہو رہی تھی, جمہوریت کی بات ہو رہی تھی, مگر ہم نے مطلب وہ غلط صوبے نے وہ جیت لیا. اور وہ ویسٹ پاکستانیوں خاص طور پہ پنجاب کے لوگ, اور پنجاب کے لوگ بھی, پنجاب کا ایک طبقہ وہ ماننے کو تیار نہیں. اس نے مجیب الرحمان نے جو میں خیال غلطی کی, ادھر چپ بیٹھتا, پہلے حکومت کے ہاتھ میں لیتا اور پھر کہتا, مگر جب اس نے پلٹن میدان میں جنوری میں کہا کہ میں جیسے آؤں گا میں اس آرمی کو ختم کر دوں گا, تو پھر آرمی نے شفٹ کیا اور موو کیا. وہ اس کی بے وقوفی تھی کہ اس نے پہلے ہی اعلان کر دیا. بٹ یہاں کے ساتھ آرمی کے ساتھ بھی ہمارے پولیٹیشنز تھے. بھٹو اور پیپلز پارٹی کا ہاتھ اس میں ضرور تھا, اور بھٹو نے وہ جو آواز آپ لوگوں کو سب یاد بھی ہوگا کہ جب اس نے کہا تھا ادھر تھم اور ادھر تم, اس سے وہ جو موومنٹ چلی اور بہت ہی وہ ایک سال تھا, اور ان کی جو جدوجہد ہوئی اس میں ہم سب کو اب تک شرمندہ ہونا چاہیے کہ جیسے ہم نے 1 سال میں 9 مہینے میں, اور ہم سب چپ بیٹھے رہے جب آرمی حشر کر رہی تھی وہاں. آج ہم بوسنیا کی بات کرتے ہیں, آج ہم کشمیر کی بات کرتے ہیں, ہم وہ بھول گئے ہیں. وہ سال چند ریپس ہو جاتی ہیں یہاں, مطلب کشمیر میں چند ہو جاتی ہیں, بوسنیا میں ہم ہر فورم میں جا کے آواز اٹھاتے ہیں. اور جہاں ہماری پالیسی تھی کہ ہر عورت کو ملٹری ریپ کرے گی, اس پر ہم چپ گئے. چاہے یو این میں, چاہے یہاں, چاہے ہم آپس میں, اس پر ہم چپ گئے. اور وہ ایک جتنی بھی ایک یہ بھی چل رہی ہے, اور یہ کل بات بھی ہوگی, ایک بہت بڑی سٹرگل ہے این جی اوز کی کہ آرمی جب آرمی
या लोग किसी कॉन्फ्लिक्ट सिचुएशन में इस किस्म की एक्सप्लॉयटेशन, सेक्सुअल एक्सप्लॉयटेशन हो तो द स्टेट मस्ट बी रिस्पॉन्सिबल। तो शुरू बात हुई है जापान से, क्योंकि जापान ने सेकेंड वर्ल्ड वॉर में बहुत किया था कोरियन औरतों के साथ, और अब वो कह रहे हैं कि जापानीज गवर्नमेंट अब उनको कॉम्पनसेट करे, और जिन लोगों ने किया था जापानीज आर्मी अब उनकी मतलब ट्रायल हो, और वो अगर पास हो जाता है तो हमारी आर्मी भी उसी में शामिल होगी, उसी किस्म के ट्रायल में। ये आवाज हमारे लिए भी मतलब ये उठानी चाहिए, और ये पाकिस्तानी हम उठाएं। जापानीज जो कोरियन औरतों के साथ हुआ था वो जापानीज ने आवाज उठाई थी, कोरियन ने नहीं। जो कम्फर्ट वुमेन का था, जो औरतें संभाल रही थी, और ये हम पर ये लाजिम होता है कि हम ये आवाज उठाएं। बांग्लादेश की हम क्यों इंतजार कर रहे हैं कि वो लोग कुछ बोलें तो हम उनका साथ दें? हमें शर्मिंदा होना चाहिए, और हमें शर्मिंदा होना चाहिए कि हम किसी और पर दोस्ती कर रहे हैं। बहरहाल भुट्टो का ये था कि भुट्टो के दौर में मैं ज्यादा नहीं जाना चाह रही। उन्होंने कुछ सोशलिज्म के नारे लगाए, कुछ उन्होंने चीजें भी की, नेशनलाइज भी किया, बैंक इंश्योरेंस कंपनी नेशनलाइज हुए, स्कूल्स वगैरह हुए, और खास उनके लैंड रिफॉर्म्स कामयाब नहीं हुए, और ये भी सोशलिज्म कामयाब नहीं हुई। मगर एक जरूर था कि टेनेंट्स के लिए उन्होंने 50% जो वो बटाई होती है वो 50% कर दी थी, मगर सबसे ज्यादा जो बात उनकी थी, और वो मतलब हम सब जो भी हमारी सियासत है वो हमें माननी पड़ेगी कि उन्होंने लोगों को एक आवाज दी, और लोगों को एक फख्र दिया, और लोगों को एक फख्र दिया कि हम भी इंसान हैं, और वो भुट्टो ने किया है। और भुट्टो ने आज जो हम यहाँ बैठे हैं, और आज जहाँ भी हम बोल रहे हैं, और यहाँ की हमारी सियासत है, और जितने भी लोग हैं जब भी वो वोट डालने जाते हैं वो सही होते हैं, क्योंकि वो आवाज, वो एक जो घुटन में लोग थे उसमें से भुट्टो ने उनको निकाला। गलतियां भी बहुत की, और उन गलतियों की वजह से ही वो शायद 1977 में मार्शल लॉ आया, मगर उस मार्शल लॉ के पीछे भी अमेरिका था, वो अकेले मतलब मिलिट्री नहीं किया। जिया के दौर में मैं ज्यादा नहीं जाना चाहिए, मगर 6-8 चीजें हम जरूर अपने दिमाग में ख्याल में रखें, क्योंकि वो सारी चीजें आएंगी आज भी और कल भी, और हमारी प्लानिंग में भी, और उसको हमने समझना है, उसको हमने देखना है। उससे हम उस दौर से हम अभी तक निकले नहीं हैं, और वो निकल भी नहीं सकते जब तक हम चीजों को ना पहचाने। सबसे बड़े जो उनका मतलब जो प्रोग्राम था वो इस्लामाइजेशन का था, कि एक फ़क़ा होगा, एक आवाज होगी, एक बंदा होगा जो डिसाइड करेगा कि इस्लाम क्या है, काफिर कौन है और मुसलमान कौन है। इसमें ना सिर्फ हमने अपने जो माइनॉरिटीज हैं उनको अलग कर दिया, मगर आपस में हमारे रिश्ते टूटे, मुसलमान को पर शक डाल दिया। ये सारा जो इस्लामाइजेशन, इस पे कानून ने चेंजेस किए, कॉन्स्टिट्यूशन को चेंज किया, लॉज को चेंज किया। तीसरी, उन्होंने हमें बिल्कुल डीपोलिटिसाइज किया। सियासत जो सियासत होती है, जो साफ सियासत होती है, जो सियासत जरूरी है, तारीफ के लिए जरूरी है, उन्होंने हम सबको वो ही एक मतलब अलग उसको कर दिया, और हम सब सियासत के साथ नफरत करने लगे। उन्होंने उनकी दौर में ये चीजें भी हुई कि एक दूसरे के नाम हम सिर्फ नफरत कर रहे थे, मगर वो यही था कि मैं अपनी जिंदगी संभाल लूं, मैं अपने बच्चे को पाल लूं, और बाकी बाहर में जाए। हर चीज में हमारा ये आ गया, चाहे हम सड़क पर फिर रहे हैं तो किसी की मतलब किसी के ऊपर चढ़ जाते हैं अगर हमारी बड़ी गाड़ी होती है, या हम मतलब ट्रैफिक सेंस नहीं है, या हम एक दूसरे, बिल्कुल ये आ गया कि हम बिल्कुल एक परवाह नहीं करते। जो सेक्टेरियनिज्म, हर कौम दूसरी कौम के खिलाफ है, हर फिक़ा दूसरे फिक़े के खिलाफ है, एक दूसरे पर शक करते हैं, एक दूसरे पर हमला करते हैं। ये सारा ज़ियाउल हक़ का, और वो इस्लामाइजेशन की वजह है। इस्लामाइजेशन में ये भी हुआ कि पूरी सोसाइटी मिलिटराइज हो गई है। अब जब हम मिलिटराइजेशन की बात कर रहे हैं, हम सिर्फ फौज की बात नहीं कर रहे, हम जो आम लोग कलेक्शनिकोव के साथ कर रहे हैं, जो छोटे छोटे हमारे फैसले गन के साथ सॉल्व होते हैं, और उसमें औरतों को जरूर हर चीज में
ایک اور ان کی پر ایکسپلائٹیشن ہوتی ہے. وہ ہم مطلب جب ہم اور خاص عورتوں کی باتیں کرتے ہیں کہ یہ ضرور آئیں گی. ٹالرنس ہمیں بالکل نہیں رہی. اور یہ جتنا بھی اب جس دور سے ہم گزر رہے ہیں یہ جو ڈرگ اور کلچر اور جو بھی ہے، اور اس کے بعد جو بھی حکومت آئی ہے، چاہے وہ نواز شریف کی ہو یا وہ بے نظیر کی ہو، چاہے وہ کل فرشتے بھی آ جائیں، وہ ٹھیک نہیں کر سکیں گے جب تک ہم سب نہیں اٹھیں گے. اور سب وہ جو ہم نے، اور سب سے جو بڑا پرابلم ہوا ہے، یہ چیزیں جو ہیں ہم نے اپنا لی، یہ ہم میں آ گئی ہے بات. ہم بھی سیاست میں نہیں کرتے، اگر سیاست بھی کرتے ہیں اسی قسم کی سیاست کرتے ہیں جو سیاستدان کرتے ہیں. اگر ہمارے میں بھی یہ آ گیا کہ ہم کچھ کر لیں، ہماری زندگی بن جائے، ہماری رشوت کی وجہ سے کچھ بن جائے، ہمارے بچے پل جائیں اور یہاں نہ پلے تو ہم باہر چلے جائیں. مگر یہ اب بھی جو پرابلم ہو رہی ہے وہ نجمہ جب بولیں گی اس کے بعد یہ ڈسکشن پھر ہوگی کہ اب ہم اس کے مطلب کیسے بڑھ سکتے ہیں، کیسے نکل سکتے ہیں اس میں سے. اور نکلیں گے تو ہم سب مل کے ہم نے نکالنا ہے، کوئی پولیٹیکل پارٹی ہمارے نہیں.